بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انتہائی بے بس ہوتا ہے اور ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ رنگنا شروع کرتا ہے، پھر اپنے پاؤں پر چلنا شروع کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ توتلی زبان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر لڑک پن آتا ہے، پھر جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر بھر کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو نہ وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہچانیں۔ جب حالت اسلام میں انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے احسانات کو لکھتے ہیں اور صحیح عادات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب 90 سال کی عمر کی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اسے اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں۔ اس کا لقب امین اور اللہ ہو اسیر الارض، یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، چونکہ اس عمر میں پہنچ کر انسان کی عموماً قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، تو اس کے وہ اعمال نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اگر اسے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ اس کے پیش نظر ایک بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس انسان پر رزق کی تنگی نہیں کرتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسے اعمال کرتا ہے جو رزق میں برکت کا باعث بنے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند اعمال، یہ اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ پہلا عمل یہ ہے کہ توبہ استغفار۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے یعنی اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر خوف بارش برسانے کا، تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ سورۃ نوح آیت نمبر 10 اور 11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرما دیتے ہیں، اور اسے ایسی راحتوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جو کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کاموں پر عمل کرنا ہے، اور شرعاً ممنوع کی گئی چیزوں سے دور رہنا تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے
راہیں نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو کوئی گمان نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاویں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمینگی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ یہ یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ مال کی فراوانی کے باوجود معاشی منتقلی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل گناہوں سے پھیر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کثرت سے مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت کا فیصلہ یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑا وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک